السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق، اس کی رحمت سے آج 30ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی طرف سے اور ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو قبر میں، حشر میں اور جنت میں اعلیٰ جنتوں تک جانے تک اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارا ساتھی بنائے۔ 30ویں پارے میں 37 صورتیں، اس میں سے 3 مدنی ہیں، سورۃ البینہ، سورۃ زلزال اور نصر۔ باقی 34 صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ اصل میں کفار کو سب سے زیادہ تعجب جو ہوتا تھا وہ آخرت کے بارے میں ہوتا تھا، لہذا وہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ مر گئے، مٹی ہو گئے، دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ لہذا آخرت کے بارے میں اور قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں ہمیشہ شکوک و شبہات کا شکار رہتے تھے۔ اور 29واں پارہ بھی کم و بیش سارے کا سارا، اس میں بھی مکی صورتیں ہیں اور اس میں بھی آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں اور احوال قیامت ذکر کیے گئے ہیں اور وقوع پذیر، قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے دلائل دیے۔ تقریباً یہی موضوعات جو ہیں، مضامین، یہ 30ویں پارے کی صورتوں کے بھی ہیں۔ سب سے پہلی صورت سورہ نبا ہے۔ یہ سوالات کرتے ہیں، عما یتساءلون، سوال کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ باہم سوال کرتے ہیں عن النبأ العظیم، قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کب آئے گی، نہیں آئے گی، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا جس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ گویا قیامت سر پہ کھڑی ہے اور کسی بھی وقت آ سکتی رہے۔ یہ تمام مظاہر فطرت جو ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی قدرت جیسی کسی کی قدرت نہیں، اللہ کے علم جیسا کسی کا علم نہیں، اللہ کی حکمت جیسی کسی کی حکمت نہیں، اور اللہ کی رحمت جیسی کسی کی رحمت نہیں۔ تو اتنا کچھ یہ جو دنیا میں اللہ کریم نے پیدا کیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ ان نعمتوں کو پیدا کرنے والا اور ان ساری نعمتوں کو انسان کے لیے پیدا کرنے والا، اس کے بارے میں کیسے گمان کر لیا کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر! اس لیے کہ پورا بدلہ دیا جانا ضروری ہے، مجرموں کو بھی پورا بدلہ دیا جانا ضروری ہے اور جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی پورا بدلہ دیا جانا ضروری ہے۔ اور جہنم تو سرکشوں کی گھات میں ہے، وہ ان کے پیچھے ان کا انتظار کر رہی ہے کب ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآب لابثین فیہا احقابا۔ اللہ اس کے اندر صدیوں رہیں گے، یہ لمبا عرصہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ کریم نے مجرمین کے عذاب کے بعد متقین کو جو کامیابی ہے اس اور نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ قیامت اس لیے بھی ضروری ہے کہ متقین کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے۔ اور پھر سورت کے آخر پہ کافر کی حسرت کا بیان ہے کہ کافر کہے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کریم جانوروں کا حساب لینے کے بعد سارے کے سارے جانوروں کو مٹی بنا دے گا اور وہ جنت کی خاک بن جائیں گے۔ کافر کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا، یہ اس وقت حسرت کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا تاکہ مجھے عذاب نہ جھیلنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے سورہ نازعات ہے، اس کا مرکزی موضوع بھی بعث بعد الموت اور آخرت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو تنبیہ کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا، اور پھر جو ماننے والے ہیں ان کا الگ انجام ہے اور جو نہیں ماننے والے ان کا الگ انجام ہے، دو الگ انجام ہیں۔ فرمایا کہ
فرشتوں اور ہواؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کائنات کو ایک دم درہم برہم کر دے گا، پھر دوبارہ بنائے گا تاکہ بڑے بڑے کافروں کو، جیسا کہ فرعون جو اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہتا تھا، ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے، ان کو ان کا جو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ دو مختلف انجام ہیں جو لوگ سرکشی اختیار کرتے ہیں اور دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس شخص نے اللہ کے نظام سے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اس بات سے ڈر گیا دنیا میں رہتے ہوئے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ اکبر، اور جو ہی اس کو یہ خوف لاحق ہوا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لی، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لگام ڈال لی اپنے نفس کو، نہ بھئی آئندہ تیری مرضی نہیں چلے گی، صرف اللہ کی مرضی چلے گی۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ پھر آخر پہ فرمایا کہ قیامت کے بارے میں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، قیامت کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں، حد ہو گئی ہے، قیامت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، سوالات کرنے کی ضرورت نہیں۔ آگے سورہ عبس، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کا مکی مضمون یہ ہے کہ قرآن کی دعوت جو ہے، دعوت آخرت، اس پر ایمان لانے کی تلقین کی گئی ہے اور کفار کو اس میں بالواسطہ ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ اصل میں ایک نابینا صحابی تھے، عبداللہ بن ام مکتوم، نابینا تھے، نبی پاک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے، قدیم الاسلام تھے، بڑا شروع سے اسلام لے آئے۔ تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کافر سرداروں کے پاس اور ان کو قریشی سرداروں کے پاس، اور ان کو تلقین کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے۔ اوپر سے یہ اور مبلغ جو ہوتا ہے، یہ جو داعی ہوتا ہے، ہر داعی اس کا فطری رجحان ہوتا ہے بااثر طبقے کی طرف، کہ یہ بااثر طبقہ اگر مسلمان ہو گیا تو ان کے پیچھے سارے لوگ مسلمان ہیں۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بھی قریشی سرداروں کی طرف رہا، آپ نے توجہ نہیں دی اور آپ کو اچھا نہیں لگا کہ یہ جو عبداللہ بن ام مکتوم اوپر سے آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن میں ایک ڈانٹ کے انداز میں ایک بات فرمائی، عبس وتولی، تیوڑی چڑھائی۔ اب تیوڑی تو چڑھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے یہ سمجھا اور غلط طور پر سمجھا کہ شاید اس میں نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ نہیں، اس میں ڈانٹ اصل میں یہ پلائی گئی ہے کہ جو کفار کے سردار تھے نا، ان کو سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک تم سب سے یہ ایک نابینا صحابی بہتر ہے، اور ان کو ڈانٹ پلائی گئی کہ تمہاری اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ اکیلا جو ہے نابینا صحابی تم سے بہتر ہے۔ لہذا قرآن پر ایمان لاؤ اور اس کے اوپر عمل کرو۔ آخر میں دلائل آخرت دیے گئے ہیں اور قیامت کا منظرنامہ آخر میں بیان کیا۔ اللہ اکبر، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر نفس اپنی مصیبت میں۔ اس قدر خوفناک ماحول ہوگا، لیکن اس خوفناک ماحول میں وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے ہوں گے جو چمک رہے ہوں۔ اللہ اکبر، صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اندازہ کیجئے خوفناک ماحول کے اندر بھی کچھ لوگ خوش ہوں گے، ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ اس لیے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ جتنی خوفناک مراحل کا تذکرہ اللہ کریم نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، جتنے بھی خوفناک مراحل ہیں، ہر خوفناک مرحلے کے اندر جو اہل ایمان ہیں ان کو اس کی خوفناکی اور ہولناکی کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور کچھ چہرے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے جو ہیں ان کے چہروں کے اوپر سیاہی ملی ہوئی ہوگی،
ترحقها قترہ، اور وہ اولئک هم الکفرۃ الفجر، یہ کافر لوگ ہوں گے، ان کے اوپر سیہ بلی ہوگی، تو چمکتے چہرے بھی وہی ہوں گے اور خوش لوگ بھی وہی ہوں گے، ان کو ماحول کی ہولناکی قتل ان کو نقصان نہیں دے گی۔ آگے سورہ تکویر ہے، اس میں بھی قیامت کی ہولناکی سے ڈرایا گیا ہے اور تیاری کی دعوت دی گئی ہے، اور قیامت کے دونوں مراحل کا ذکر ہے۔ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی دنیا پیدا کرے گا، اور پھر اس نئی دنیا میں حساب کتاب لے گا، کھاتے ظاہر کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب حشر لگے گا نا، میدان حشر، تو وہاں صحیفے نشر کیے جائیں گے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو صحیفے ہیں کھاتے پھیلا دیے جائیں گے، لوگوں کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ چپ کر کے دے دیا کہ اپنا اپنا کھاتا لے کے لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر گم ہو جائیں گے، نہیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفے جو ہیں کھاتے سب کے سامنے پھیلائے جائیں گے۔ اور نشرت کا معنی آپ جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کریں تو اس کا مطلب ہے عالمی نشریاتی رابطے پر نشر کیے جائیں گے، ساری دنیا کو دکھائے جائیں گے کہ یہ دیکھیں، یہ دنیا میں ملک صاحب، مولوی صاحب، چودھری صاحب، یہ صوفی صاحب یہ اصل میں کیا تھے اور یہ کیا بنے ہوئے تھے، ان کا کھاتا ساری دنیا کے سامنے۔ عذاب بعد کی بات ہے، اس دن حشر کی جو رسوائی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہی بہت بڑی رسوائی۔ پھر اللہ کریم نے آخر پہ اس صورت میں فرمایا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، ان کی حیثیت اور اہمیت پر بات کی ہے کہ یہ نصیحت ہے، قرآن سارے جہانوں کے لیے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دفاع کیا گیا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا گیا ہے۔ آگے سورہ انفطار ہے، سورہ انفطار میں بھی قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور غفلت چھوڑ دو اور ایمان و عمل کے ذریعے رحمت کے امیدوار بن جاؤ۔ کیسے دھوکہ ہو گیا انسان کو کہ اللہ جس نے جو عادل ہے وہ صرف کرم کرے گا، وہ عذاب نہیں دے گا، یہ دھوکہ کیسے ہو گیا؟ اللہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کی طرف سے، رب کریم کی طرف سے کس نے کس چیز میں دھوکے میں ڈالا؟ الذی خلقک فسواک فعدل، جس نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ٹھیک سونا بنایا۔ اللہ اکبر، فی ای صورت ما شاء رکبک، مختلف قسم کی صورتوں میں بنایا۔ اللہ نے جو پیدا کیا ہے اس کے بارے میں کس چیز نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے؟ اللہ کے فرشتے جو ہیں تمہارے سارے اعمال لکھ رہے ہیں، اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اسی لکھے کے مطابق حساب ہوگا۔ جو فجار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو ابرار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما، تمہیں پتہ ہی کیا ہے کہ وہ قیامت والا دن ہے کتنا برا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کسی کے پاس ذرہ بھر اختیار نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، سارا کا سارا اختیار اور حکم اللہ کا ہوگا۔ آگے سورہ مطففین ہے، مطففین کا مطلب ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اخلاق کا عقیدہ آخرت کے ساتھ تعلق ہے۔ جو لوگ عقیدہ آخرت نہیں رکھتے، جن کا عقیدہ آخرت خراب ہے، ان کا اخلاق بھی خراب ہوتا ہے۔ تمام بے ایمانی کا سبب جو ہے وہ عقیدہ آخرت سے غفلت، لہذا بے ایمانی اور بددیانتی کے اوپر گرفت کی گئی ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ آخرت کو مانتے نہیں ہیں ان کو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس ہر چیز ان کے لیے جائز ہو جاتی ہے، اور جو آخرت کو مانتے ہیں وہ ڈرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے۔ یہاں بھی دونوں انجام فجار اور ابرار کی بات کی گئی ہے۔ جو بد لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، وہ سجین میں جائیں گے، اور جو ابرار ہیں وہ علیین میں جائیں گے۔ اور آخرت کی سزا کے اسباب بتائے گئے کہ مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے دنیا میں، اللہ اکبر، ان کے عقائد کا بھی، ان کے عمل کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ قیامت کے دن اہل ایمان جو ہیں وہ کافروں کا مذاق اڑائیں گے، اور جو اونچے اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوئے اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں کے اوپر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے اور ان کا مذاق اڑائیں گے۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کہ کیسی سزا ملی ہے کافروں کو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے سورہ انشقاق ہے، اس کا موضوع بھی قیامت، آخرت اور محاسبہ ہے۔ محنتی اور مشقتی انسان، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، سبحان اللہ۔
کہ اے انسان تو محنتی اور مشقتی ہے اور تیری اس مشقت کا سفر جاری ہے، فملاقی، سفر اس دن ختم ہوگا جس دن تیری رب کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ لہذا اپنی اگلی منزلوں کا تصور کر کے اپنے ہر عمل کا دھیان اور حساب کر لو، کیونکہ ہر عمل کے بدلے یا جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے سورہ بروج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہمت افزائی کی گئی ہے اس میں، اور صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کفار کو خبردار بھی کیا گیا ہے کہ ظلم و ستم کا انجام جو ہے بڑا بھیانک ہے، اور اللہ کے انتقام سے وہ لوگ بچ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر یہاں بطور مثال اور بطور عبرت اصحاب الاخدود کا واقعہ بطور عبرت بیان کیا گیا۔ اصحاب الاخدود کا مطلب گڑھے والے، خندقوں والے۔ خندقوں کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری سے قبل ایک واقعہ ہوا تھا جس کا ذکر بخاری شریف کے اندر آتا ہے، بہت لمبی حدیث ہے، کہ جس میں یہ تھا کہ وہ جو بادشاہ تھا ان کا، وہ اس وقت کے دین کو نہیں مانتا تھا، اور اس وقت ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت چلتی تھی، اور جو لوگ مسلمان تھے وہ عیسوی شریعت کو مانتے تھے۔ تو جو ایک لڑکے کو جادو کے لیے اس نے بھیج دیا اور جادو سیکھنے کے لیے، لمبی حدیث ہے، تو بالآخر وہ لڑکا جو ہے راستے میں اس کو کوئی راہب ملا، اس کے ساتھ دین بھی سیکھنا شروع کر دیا۔ دین سیکھتے سیکھتے وہ دین والا بن گیا، اللہ والا بن گیا، مستجاب الدعوات بن گیا، اس کی دعائیں قبول ہونی شروع ہو گئی، اور بادشاہ نے سمجھا کہ یہ لڑکا جو ہے وہ جادوگر بن گیا ہے۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ اس نے بچے کو مارنے کی کوشش کی، مختلف طریقے اختیار کیے، وہ بچہ مرتا نہیں تھا۔ پھر آخر بچے نے کہا میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں، تو اس طریقے سے مجھے مارو تو میں مر جاؤں۔ اس نے کہا کیا طریقہ؟ اس نے کہا ایسے کرو، سارے لوگوں کو اکٹھا کرو، ایک پورا مجمع اکٹھا کرو، اور مجھے سولی پہ چڑھاؤ، سولی پہ چڑھا کے پھر مجھے تیر مارو، یہ کہہ کے بسم رب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ میں چلاتا ہوں، بسم رب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام پر تیر چلاؤ تو مجھے تیر مارو میں مر جاؤں۔ اس نے ویسے ہی کیا، اس نے مجمع اکٹھا کیا، ساری دنیا آئی، اور انہوں نے تیر مارا، بسم رب ھذا الغلام، اس کی گردن پہ لگا، لڑکا فوت ہو گیا۔ لیکن وہ جتنے مجمع کے لوگ تھے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا جی ہم بچے کے دین، بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب وہ جس بات سے وہ بادشاہ بچنا چاہتا تھا وہ اپنی جان دے کر، وہ لڑکا جو ہے وہ پوری تبلیغ کر کے سارے مجمع کو مسلمان کر۔ اب بادشاہ کو سمجھ رہا ہے میں کیا کروں، اس نے پھر خندقیں کھدوائیں، گڑھے کھدوائے، گڑھوں کے اندر آگ جلوائی، اور پھر لوگوں کو گڑھے کے اندر پھینکتا چلا گیا، اور پوچھتا تھا بتاؤ کہ تم مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے، جو نہیں مانتا تو وہ آگ میں پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اس نے لوگوں کو آگ کے اندر پھینکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان سے کوئی انتقام انہوں نے کسی بات کا نہیں لیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے، ان کا قصور اور کوئی نہیں تھا۔ اور یہ گویا ظالموں کو قیامت کے دن دور عذاب ہوگا، اور دنیا میں جو ظالم ہیں ان کو بھی عذاب ہوگا، اس کی وجہ سے کیونکہ قریش بھی ظالم تھے اور ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم بچ جاؤ۔ آگے سورہ الطارق ہے۔ طارق کا مطلب ہے آسمان پر روشن ستارہ، الطارق، آسمان بھی اس سے مراد ہے، روشن ستارہ بھی، اور کہتے ہیں کہ بعض ہر شخص پر ایک محافظ فرشتہ ہوتا ہے، اس کا نام بھی الطارق ہے۔ بہر آسمان اور ستارے ایک بالا تر ہستی کی نگرانی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے۔ اللہ کریم نے اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ قطرہ آب سے انسان کو تخلیق کیا ہے، اور وہی ان سب کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جب قیامت آئے گی، تقاضا انصاف، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت قائم ہو، اس لیے کہ اگر قیامت قائم نہ ہو تو مجرموں کے کو جرم کی سزا کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ روز جزا ہونا بہت ضروری ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر سارے حساب دیں گے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن سارے کے سارے راز باہر آ جائیں گے۔ یہ دنیا میں جو داڑیاں رکھ کے اور سونے کپڑے پہن کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا تھا نا، وہ قیامت والے دن سارے راز باہر آ جائیں گے۔
انا للہ و انا الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی رسوائی سے بچائے۔ پھر آخر میں فرمایا قرآن قول فیصل ہے، جیسے بارش سے زمین سیراب ہو جاتی ہے ایسے ہی انسانوں کی روحیں قرآن سے سیراب ہو جاتی ہیں۔ آگے سورۃ الاعلیٰ ہے، اس میں توحید اور آخرت کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت ہے کہ آپ تسبیح کرتے جائیے اور تذکیر کرتے جائیے، نصیحت بھی کرتے جائیے۔ جو اہل خشیت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خشیت دی ہے، اپنی عظمت کا رعب عطا فرمایا ہے، وہ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ دنیا ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی، البتہ جو نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ بدبخت جہنمی ہے جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ آگے پھر آخر پہ اس صورت کے آخر پہ کامیابی کا اصول بتایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیابی کا اصول، اصول علاج میں اس کو کہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں بیماریاں ہیں، مسائل ہیں، کسی بھی طرح کی بیماریاں ہوں تو بھی اصول علاج یہ ہے۔ اور کامیابی کا اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے تزکیہ، عقیدہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، گھر کی صفائی ہو، ہر چیز پاک ہو، اور دوسرا نماز، اور تیسرا اللہ کا ذکر۔ یہ تین چیزیں اگر کوئی انسان پابندی کر لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آگے سورۃ الغاشیہ ہے، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ آپ تذکیر بالقرآن کرتے رہیے، اور یہ بھی کہ آپ کوئی داروغہ نہیں ہے ان کے اوپر کہ ان کو سنبھال لیں۔ البتہ آغاز جو ہے اس کا بڑا خوفناک ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، سارے عالم پر چھا جانے والی قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، اور محنت کر کے تھکے ہوئے لوگ، محنت کر 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 کے تھکے ہوئے لوگ بھی جہنم میں ڈالے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور متقین جو ہے وہ اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے۔ اور پھر افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، غور کرو، اونٹ کبھی دیکھو غور سے، اونٹ کو، آسمانوں کو دیکھو غور سے، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کرنے والا اللہ جو اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کرنے پر قادر ہے، یہ ننھی منی مخلوق انسان، اتنا سا انسان ہے، کیا اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ ہر ایک کا حساب، ثم ان علینا حسابہم، ہر ایک کا ہم حساب لیں گے، اور حساب ہر ایک کا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب شروع ہو گیا، من نوقش الحساب ہلاک، جس کا حساب شروع ہو گیا وہ برباد ہو گیا، پکڑا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں پھر حساب یسیرہ کا کیا معنی ہے؟ آسان حساب کا کیا معنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تو بس پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تمہیں بخش دیا۔ آگے سورۃ الفجر ہے، فجر کی 10 راتوں کی، ذوالحج کی 10 راتوں کی، مخلوق کے جوڑوں کی، طاق اور جفت کی، یوم نحر اور عرفہ کی، اور گزرتی ہوئی رات کی قسم۔ اتنی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، فرمایا قیامت لازماً قائم، اس لیے کہ قوم یہ جو عاد سمود کے بڑے بڑے جو سرکش تھے، اور فرعون اور اس طرح کے جتنے بھی سرکش تھے، ان سے ظلم کا حساب کون لے گا اگر قیامت قائم نہ ہو؟ ان سے ظلم کا حساب لیا جانا یہ قیامت کا یہ تقاضا ہے کہ قیامت لازماً قائم ہو۔ اور آخر پہ فرمایا کہ عدل اجتماعی جو ہے، یتیم کا خیال کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، میراث نہ کھانا، مال سے شدید محبت ہونے کے باوجود اس کو مال کو سے محبت نہ کرنا، یہ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص مال سے محبت کرتا ہے، یتیم کا خیال نہیں رکھتا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، اور میراث کو کھا جاتا ہے، تو یہ اجتماعی نظام کو کھوکھلا کر دیتا ہے، پیچھے کچھ نہیں باقی بچتا۔ لہذا مومن جو ہے وہ اگلے مراحل میں اطمینان کے ساتھ جاتا ہے، جو یہاں پہ دنیا میں اس نے سارے سب کو حق حقوق دیے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، سبحان اللہ۔ اور جس نے لوگوں کے مال کھائے ہوئے ہوں، یتیموں کا مال کھایا ہوا، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، اور میراث لوگوں کی کھائی ہو، وہ کبھی موت، اطمینان کی موت نہیں مر سکتا۔ اللہ اکبر۔ آگے سورۃ البلد ہے۔ دنیا میں انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہوئے غافل ہو گیا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے، یعنی ہم غافل ہو گئے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں، اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور انسان غفلت کا شکار ہو گیا ہے۔ اور ساری صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری انسان کو جو دی ہوئی ہیں، یہ امتحان کے لیے دی ہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اور 2 راستے ہیں،
ایک راستے پر چلنے والے پاس ہو جاتے ہیں، دوسرے راستے پر چلنے والے فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہدیناہ النجدین، دو راستے ہیں، اور کامیاب وہ ہوگا جو مشقت طلب گھاٹی کا راستہ اختیار کرے، عقبہ کا راستہ اختیار کرے گا۔ اور عقبہ کیا ہے؟ یعنی غلام کو آزاد کرائے، گردنیں چھڑائے، سخت حالات میں بھی اپنے خود جتنی مرضی کمزوری ہو اور غریبی ہو پھر بھی مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور یتیم رشتہ داروں کی کفالت کرے، رشتہ دار یتیم ہوں یا غیر رشتہ دار یتیم ہوں کی کفالت کرے، صبر کرے اور باہمی شفقت کرے۔ جو شخص اس طرح سے کرے گا وہ اس گھاٹی سے نکل جائے گا اور کامیاب ہوگا۔ سورہ شمس ہے، جس طرح سورج، چاند، دن رات، زمین آسمان ایک دوسرے سے مختلف اور اثرات کے اعتبار سے متضاد ہے، اسی طرح نفس انسانی بھی متضاد صلاحیتیں رکھتا ہے۔ اللہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر فجور بھی ہے، برائی کی طاقت بھی ہے، وَتَقْوَاهَا، اور نیکی کی طاقت بھی ہے۔ لہذا دو اوصاف الگ الگ، ایک ادھر ایک ادھر، نیکی بھی اور برائی بھی۔ نیکی جو ہے خیر، جب خیر ہوگی تو وہ جنت میں لے جائے گی، قد افلح، وہ کامیاب ہوگا۔ جو شر ہے وہ جہنم میں لے جائے گا، قد خاب، وہ نامراد ہو گیا۔ تو ان دونوں کے نیکی اور بدی کے اوصاف بھی بتائے، ان کا انجام بھی بتایا ہے، اور فرمایا کہ نفس جو ہے نا، اسی پہ قیامت والے دن فیصلہ ہونا ہے کہ ضمیر انسانی میں جو تقویٰ ہے، حدود الہی کی پابندی، اس کی مخالفت جو ہے وہ اصل میں ضمیر فروشی ہوتی ہے۔ جب انسان ضمیر بیچ لیتا ہے تو پھر وہ تقوی کی مخالفت کرتا ہے، وگرنہ نہیں کرتا۔ سورۃ اللیل ہے، سورۃ اللیل میں جس طرح گزشتہ سورت کے اندر ازداد کے مجموعے کی بات کی تھی، اس کی توجہ کے بعد فرمایا دو طرح کے اعمال کے دو طرح کے نتائج نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، یعنی لوگوں کے مختلف اعمال ہوتے ہیں، ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں جو ہیں ان کا رخ مختلف ہے۔ ایک یہ ہے کہ فما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، سبحان اللہ، کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فسنيسره لليسرى، اللہ تعالیٰ نیکی والوں کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ دوسرے جو ہے وہ اما من بخل، جو روکتا ہے مال، واستغنى وكذب بالحسنى، برائی کرتے ہیں، فسنيسره للعسرى، ہم اس کے لیے اس کے معاملات آسان کر دیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو جدھر جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتے ہیں۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والا جو ہے وہی کامیاب ہوگا، اور دوسرے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آگے سورۃ الضحیٰ ہے، کچھ عرصہ وحی کی بندش رہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، یا پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 2-3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 راتیں تہجد نہیں پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھی۔ اس پر جو جمیل تھی نا، ابو لہب کی بیوی، اس نے حرزہ سرائی کی، اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی تمہارا شیطان تمہارا ساتھ چھوڑ گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تمہارا شیطان تمہارے ساتھ تھا، تم تو راتوں کو اٹھا کرتے تھے، راتوں کو اٹھتے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے آپ کی شان میں حرزہ سرائی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی تو ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے اس صورت میں تسلی دی ہے کہ شاندار مستقبل کی خوشخبری ہے، اور سماجی عدل کی قیام کی ہدایت دی گئی ہے کہ جیسے رات کا مطلب اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتا، اگلے دن صبح ہونی ہوتی ہے، ایسے ہی وحی کی بندش جو ہے اس کا بھی مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، آپ ہمیشہ سے اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ 3 انعامات جو ہیں وہ اس کا ذکر، آپ یتیم تھے تو اللہ نے آپ کو پناہ دی، آپ بے خبر اور ناواقف تھے تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اور آپ فقیر تھے تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ یہ 3 انعامات کا ذکر ہے، پھر 3 ذمہ داریوں کا ذکر ہے کہ یتیم پر آپ سختی نہ کریں، سائل جو مانگنے والا ہے اس کو کبھی جھڑکے نہ، اور نعمت جو ہے قرآن اس کا ذکر کرتے رہیں، اس کو لوگوں کو سناتے رہیں۔ آگے سورہ الم نشرح میں بھی مزید 3 انعامات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کا اللہ نے سینہ کھولا ہے، اللہ نے آپ کا بوجھ اتارا ہے، اور اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ لہذا دل شکن حالات میں بھی آپ تسلی رکھیں کہ مشکلات کے بعد فراخی کا دور آنے والا ہے، آپ بس اللہ سے لو لگائیں اور مشن پر ڈٹے رہیں۔ آگے سورہ والتین ہے، اس میں بھی امکان آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ 4 قسمیں کھائیں اللہ نے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور پہاڑ کی قسم اور مکہ شہر کی قسم۔
کہ اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر تخلیق فرمایا، لیکن یہ اپنے کردار کی بنیاد پر یا اعلیٰ ترین بن جاتا ہے یا اسفل ترین بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خوش وقت وہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوش وقت وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، فلہم اجر غیر ممنون، کے لیے اجر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ باقی فرمایا کہ فیصلہ ضروری ہے، کون اسفل ہے کون اعلیٰ ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ بدترین کون ہے بہترین کون ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ یہاں تو فیصلہ نہیں ہوتا، یہاں تو بدترین لوگ اوپر چڑھے ہوئے، تو فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے لیے قیامت آنی ضروری ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، کس چیز نے تمہیں تکذیب پر، قیامت کی تکذیب پر مجبور کیا ہے؟ قیامت تو آ کے رہنی ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ تو اللہ نے حکم اپنا نافذ کرنا ہے۔ آگے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کا نام ہے سورۃ العلق۔ سبحان اللہ، پہلی وحی نازل ہوئی، 5 آیتیں اس سورت کی، پہلی 5 آیتیں یہ پہلی وحی ہے۔ اس کے اندر 5 کلمات، 5 الفاظ کی تکرار ہے۔ اقرا، رب، انسان، علامہ اور خلق، یہ 5 الفاظ ہیں جو 2 دفعہ آئے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو ان 5 الفاظ کو جو خاص طور پہ انسان سمجھنے کی کوشش کرے تو اس سے اللہ کی طرف سے خصوصی رہنمائی ملتی ہے کہ سیدھا رستہ، جس تعلیم کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ایسی تعلیم ہے جو انسان کو رب سے ملاتی ہے، وہ یہ دوسری تعلیم نہیں ہے۔ آگے کار نبوت سے آگاہی اور نبی منہج تعلیم بھی بتایا گیا کہ اللہ کی عبادت و اطاعت ہی تقرب کا باعث ہے۔ جو آخری حصہ ہے آیت نمبر 6 سے آخر تک، اس میں سرکشوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ مسلم شریف کے اندر مسند احمد میں اور نسائی شریف میں ایک حدیث ہے، ابو جہل جو تھا اس نے حرزہ سرائی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، یہ بڑا اس کو غصہ آتا تھا، کہتا ہے اس نے میں آئندہ، اس نے کہا، باقاعدہ چیلنج کیا اپنے سارے جو قریشی سردار تھے ان کے سامنے، اس نے کہا کہ میں نے آئندہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ سر رکھ کے دیکھا نا تو میں اس کے سر کے اوپر پاؤں رکھ کے کچل دوں۔ اس نے قسم کھائی کہ میں نے اب آئندہ کبھی اس کو زمین پہ پیشانی رکھ کے دیکھا تو میں سر کے اوپر پاؤں رکھ کے کچل دوں۔ پھر ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک قریشی سرداروں کو بتا کے آیا کہ میں جا رہا ہوں اور میں نے آج جو ہے نا جو میں نے وعدہ کیا تھا میں نے آج اس کو عمل کیا۔ جا رہا تھا ایک دم یوں کر کے پیچھے بھاگا، اللہ اکبر، پیچھے بھاگا اور بھاگ کے ان کے پاس آ کر ڈرا ہوا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے کوئی آگ سی تھی آگے سے مجھے آئی ہے اور میں آگے نہیں بڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ آگے بڑھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں بھی فرمایا سندع زبانیہ فلیدع نادیہ سندع زبانیہ کلا لا تطعہ واسجد، یہ آگے جاتا نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آگے جاتا فرشتے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں۔ پیچھے ہٹ گیا اور یہ بچ گئے اس بات سے۔ سورۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس رات کی اتنی عظمت ہے اور اتنی سلامتی والی ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ رات قرآن کی وجہ سے عظمت پائی ہے، اس قرآن اس رات، تو جس رات کی اتنی عظمت ہے جس میں قرآن نازل ہوا تو قرآن کی اپنی عظمت کتنی ہوگی؟ سبحان اللہ، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کرو، اور اس رات میں فرشتے ہم کاموں کا فیصلے کے ساتھ اتر دیں۔ آگے سورہ بینہ ہے، بینہ کے اندر بعثت محمدی اور نزول قرآن کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ ساری دنیا پر حجت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کا نزول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ لوگ کفر اور شرک سے باز آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے لوگوں کو روکا۔ تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی، توحید، دعوت توحید۔ جو ماننے والے ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ بدترین مخلوق ہیں، شر البریہ، بدترین مخلوق ہیں۔ آگے سورہ زلزال ہے، اس میں بھی قیامت کے دونوں مرحلوں کا ذکر ہے، اللہ، تباہی بھی اور حشر۔ قیامت قائم ہوگی تو زمین جسے تم بے جان سمجھتے ہو یہ ساری خبریں اور راز اور کچا چٹھا کھول کے باہر رکھ دیں۔ اللہ،
اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان حیران ہو جائے گا اس کو کیا ہو گیا کہ زمین ہی بولنے لگی ہے، سارے راز باہر نکل. تو یہ کب، کس نے، کس وقت، کون سی جگہ، کیا عمل کیا، یہ زمین نے سارا کچھ بتا دیا. لہذا جس نے جرم کرنا ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنی ہو نا، تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ زمین پر نہ کرو، زمین سے اتر جاؤ پھر کر لو. کوئی جگہ ہے زمین سے اتر سکتا ہے، جب اتر نہیں سکتا تو اس کا مطلب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ معاف فرمایا. پھر فرمایا ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور ذرہ بھر برائی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچائے. آگے سورۃ العادیات ہے، اس میں اللہ کریم نے گھوڑوں کی ان باتوں کی قسم اٹھائی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. گھوڑوں کی ان باتوں کی قسم کھائی ہے جس میں گھوڑے جو ہے دوسرے جانوروں سے مختلف ہیں اور اپنے مالک سے وفاداری کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھائی، ان خصوصیات گھوڑوں کی اس کی قسم کھائی. قسم اس لیے کھائی ہے کہ مخلوق کی اتنی وفادار ہے، اور تم انسان ہو کے خالق کے وفادار نہیں ہو اور خالق کے ناشکرے ہو. اللہ، اپنے انجام پر غور و فکر کرو اور مالک کے فرما بردار اور شکر گزار بنو. سورۃ القاریہ ہے. اللہ اکبر، قیامت کا حادثہ بہت برا حادثہ ہوگا، اس کی شدت کا تذکرہ ہے. لوگ منتشر پروانوں کی طرح اور پہاڑ دھمکی ہوئی روح کی طرح ہو جائیں گے. اعمال کا وزن ہوگا، نیکی جن کی زیادہ ہوگی وہ جنت میں چلے جائیں گے، جن کی برائی زیادہ ہوگی وہ جہنم میں چلے جائیں گے. کس سے زیادہ ہوگی؟ ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں نیکی برائی دونوں کا تقابل ہوگا. برائی زیادہ ہو گئی تو جہنم ہے، نیکی زیادہ ہو گئی تو جنت ہے، یعنی دونوں آپس میں تقابل کیا. ہو سکتا ہے یہی ہو، اللہ عالم. اللہ کریم نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہر شخص کا امتحان ہوتا ہے اس کی استطاعت کے مطابق. تو ہر ایک کی اپنی استطاعت ہے، میری اور استطاعت ہے، آپ کی اور استطاعت ہے، آپ کی اور استطاعت ہے. ہر ایک کی استطاعت مختلف ہے. ملک کے وزیر اعظم کی استطاعت اور ہے اور ملک کے چپڑاسی کی استطاعت اور ہے. تو ہر ایک سے امتحان جو لیا جانا ہے وہ اس کی استطاعت کے مطابق لیا جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو نیکی بڑھنی ہے نا، استطاعت سے جب نیکی بڑھ گئی تو بچ جائے گا، اور نیکی استطاعت سے کم ہو گئی تو وہ پکڑا جائے گا. اس کا امتحان جو ہے اس استطاعت کے مطابق. لہذا ایک دوسرے کو نہ دیکھا کرو کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، اپنی استطاعت کے بارے متعلق سوچا کرو. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق لینا ہے اور اسی سے جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. آگے سورہ تکاثر ہے. دنیا پرستی اور مال کی محبت کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے. الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو کثرت مال کی طلب نے. یہ صرف کثرت کی طلب جو ہے نا، صرف مال کی کثرت نہیں، ہر چیز کی کثرت. علم زیادہ ہو، میں بڑا عالم بن جاؤں، بڑا امیر بن جاؤں، میرے پاس گاڑی بڑی ہو، میرے پاس کوٹھی بڑی ہو، میرے پاس فلاں چیز بھی زیادہ ہو. ہر چیز، حتیٰ کہ علم والے اور فقیہ فقہ والے، جو چیز بھی انسان کے اندر خواہش ہے کہ مجھے بس دوسروں سے زیادہ مل جائے، یہ جب آدمی اس دوڑ میں پڑ جاتا ہے نا، اور اس دوڑ میں ملوث ہو جاتا ہے کہ مجھے دوسروں سے زیادہ ملے، مجھے دوسروں سے زیادہ ملے، یہ دوڑ انسان کو غافل کرتی ہے. اور جب یہ غافل کرتی ہے حتیٰ زرتم المقابر، اور قبر تک یہ جو ہے وہ جان نہیں چھوڑتی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اسی وجہ سے انسان غافل ہوتا ہے اور جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. ہر نعمت کا حساب دینا پڑے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہر نعمت کا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھلا کتنی ہیں. ان تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها. تم اللہ کی نعمتیں گننی شروع کر دو، کبھی گن نہیں سکتے. تو جو گن نہیں سکتے ان میں سے ہر نعمت کا حساب ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ساری نعمتوں کا سوال ہوگا. تو جو اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں جو گن نہیں سکتے ان کا حساب کیسے دیں گے. لہذا شکر کیا کریں. جو شکر کرتا ہے وہ پھر نعمت کا حساب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ العصر ہے. یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں امام شافعی کا قول بڑا معروف ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر قرآن کی باقی 113 صورتیں نہ بھی نازل ہوتی، یہ اکیلی صورت نازل ہو جاتی، لوگوں کے لیے یہی کافی تھی.
والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے انسان خسارے میں، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ 4 ادوار سے گزرے بغیر انسان خسارے سے نہیں بچ سکتا۔ وہ 4 ادوار کون سے ہیں؟ پہلا دور ہے افکار و نظریات کی تطہیر کے بغیر، افکار و نظریات کی تطہیر کے بغیر یہ مومن یہ خسارے سے نہیں بچ سکتا۔ افکار و نظریات کی تطہیر کا معنی ہے ایمان لائے بغیر نہیں بچ سکتا۔ سیرت و کردار کی تعمیر کے بغیر یہ خسارے سے نہیں بچ سکتا، اس کا مطلب ہے عمل صالح کے بغیر یہ نہیں بچ سکتا۔ اور دعوت و ارشاد، لوگوں کو دین کی دعوت دیے بغیر، اور ابتلاء و آزمائش جب آتی ہے، تواسی بالصبر تواسی بالحق، ان 4 ادوار سے گزرے بغیر انسان خسارے سے نہیں بچ سکتا۔ آگے سورۃ الہمزہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی، بہرحال یہ کسی ایک کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ عام ہو۔ اللہ، یہ اخلاقی برائیوں کا ذکر ہے، یہ ان کی سزا کے لیے قیامت ضروری ہے۔ بعض لوگ جو ہے منہ پر تانا مارتے ہیں، بعض چغلی کرتے ہیں، بعض غیبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سب کو ہمیں تو نہیں پتہ کس نے تانا مارا، کس نے چغلی کھائی، کس نے جو ہے وہ غیبت کی، تو ان سب کا، اور پھر ناجائز ذرائع سے مال جمع کیا، پھر یہ گمان کیا کہ میرا مال جو ہے ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ مجھے فائدہ دے گا۔ جن لوگوں نے یہ ساری حرکتیں کی ان کو سزا کون دے گا اگر قیامت نہ آئے؟ اللہ، جب قیامت آئے گی تو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے لوگ لمبے ستونوں والی آگ میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سورۃ الفیل ہے، جب ابرہہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، یعنی سورۃ الفیل میں قریش مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ابرہہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو تمہارے 360 بت کچھ نہیں کر سکے تھے۔ اللہ نے معمولی چڑیوں سے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی۔ تم شرک چھوڑ دو، اللہ کی مدد حاصل کرنے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے شرک چھوڑنا بڑا ضروری ہے۔ آگے لإیلاف قریش، سورہ قریش ہے، اس میں قریش کو یہ حکم دیا گیا ہے، تلقین کی گئی ہے کہ وہ احسان شناس بن کر کعبہ کے رب کی عبادت کرے، اس لیے کہ کعبہ کے رب نے تمہیں خوف سے امن دیا، بھوک میں رزق دیا، وہی عبادت کا مستحق ہے، اسی کی عبادت کرو۔ آگے سورۃ الماعون ہے۔ قریشی لیڈر جو تھے نا، وہ قیامت کے انکار کے سبب سارے بد کردار ہو گئے تھے، یعنی قیامت کا جب آپ انکار کریں تو پھر کردار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ قیامت کا جب وہ کردار تو اس لیے بناتے ہیں کہ قیامت کو جواب دینا پڑے، جب یہ ہو قیامت کو جواب ہی نہیں دینا تو پھر جو مرضی کرتے جاؤ۔ اللہ اکبر، نہ اللہ کا حق دینا، نہ بندوں کا حق ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل ہے ان کے لیے، فویل للمصلین ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یہ اللہ کا بھی حق نہیں دیتے، بندوں کا حق بھی نہیں دیتے، کسی کا حق نہیں دیتے، یتیم کو کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کے منکر ہے، اور جب آخرت کے جو آخرت کو نہیں مانتا اس کے اندر کیا کیا خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا اور اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، نماز بھی توجہ سے نہیں پڑھتا، یہ پڑھتا ہی نہیں، ریاکاری کرتا ہے اور کنجوس ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے اندر صفات پیدا ہوتی ہیں جو شخص آخرت کو نہیں مانتا۔ آگے سورۃ الکوثر ہے، چھوٹی سی سورت، قرآن حکیم کی سب سے مختصر سورت۔ اللہ، عام طور پہ کافروں کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا، بڑے بڑے کافر وہ کہتے تھے اس کو چھوڑو، اس کا تو نشان مٹ جائے گا، اس کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا، وہ تو اس کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، یوں کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے تھے۔ ان کو کافروں کو جواب دیا گیا ہے کہ جو کافر ہیں وہ ہیں بے نسلیں، نسل ان کی ختم ہوگی۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو تو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، شاندار حکومت یا حوض کوثر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ فصل لربک وانحر، اب وہ کام کریں جو اطاعت اور قرب کے اعمال ہیں، نماز پڑھیں، قربانی کریں، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دشمن جو ہے اس کا کلا کما ہو جائے، ان شانک هو الابتر، اس کا مطلب ہے جو جس نے دشمن کا کلا کما کرنا ہو وہ اللہ کے قرب کے اعمال کرے، اللہ کے قرب کے اعمال کرنے سے دشمن کا کلا کما ہوتا ہے۔ یہ اتنی چھوٹی صورت جامعیت اور اختصار کا نمونہ، کہتے ہیں کہ عرب کے جو بڑے بڑے ادیب تھے اور بڑے بڑے شعراء تھے دنگ رہ گئے یہ کلام سن کر۔
اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کے کعبہ میں لٹکا دیا. وہاں اس وقت یہی رواج ہوتا تھا کہ جس کا جو شاہپارہ ہوتا تھا، آج کل ہم فیس بک پہ لگاتے ہیں نا کہ جو چیز لوگوں کو بتانی ہوتی ہے وہ فیس بک پہ لگا دو، تو سوشل میڈیا پہ لگا دو. اس دور کا سوشل میڈیا یہ ہوتا تھا کہ جا کے کعبہ میں لٹکا آتے تھے، اور جو وہاں پہ لٹکی ہوئی چیزیں سب سے زیادہ مشہور ہوئی وہ 7 معلقات ہیں، 7 لٹکی ہوئی چیزیں، ادب پورا اس کے اندر پورے جو لٹریچر ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے یہ صورت بھی جب یہ نازل ہوئی تو یہ صورت بھی لکھ کے جا کے وہاں لٹکا دی. تو وہاں بڑے بڑے شعراء ادباء آتے تھے، وہ اپنے اپنے رائے کا اظہار کرتے تھے. اس کے اوپر کسی شخص نے لکھا ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ، اتنا مختصر اور جامع. آگے سورہ کافرون ہے. کافر جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہم معبودوں کا اشتراک کر لیں. معبودوں کے اشتراک کی پیشکش کرتے تھے. ولید بن مغیرہ نے بھی پیشکش کی، عاص بن وائل، اسود بن امیہ بن خلف، انہوں نے سب نے، اور اسود بن مطلب وغیرہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ ہم نہ ایسے کرتے ہیں کہ 1 سال سارے مل کے ہمارے معبودوں کی ہم بندگی کر لیا کریں گے، اور 1 سال ہم سارے مل کے تیرے معبود اللہ کی بندگی کر لیا کریں. تو اشتراک کر لیتے ہیں، امن سے رہتے ہیں، چین سے رہتے ہیں، کیا ضرورت ہے لڑنے کی. اللہ، اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی کہ غیر اللہ کی بندگی جو ہے، سبحان اللہ، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا. قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیے کہ میں غیر اللہ کی بندگی سے بیزار ہوں اور کافروں کے دین سے قطع تعلقی کا اعلان کرتا ہوں. اور کفر اور اسلام ایک دوسرے کی ضد ہیں. یہ فکر کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کی ضد ہے، عمل کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کی ضد ہے. لہذا میں ایک اللہ کی خالص بندگی نہیں چھوڑ سکتا. تم در در کی ٹھوکریں کھانا چھوڑو چاہے نہ چھوڑو، تمہارا لکم دینکم ولی دین، تمہارا جو بھی اپنا پروگرام ہے دھکے کھانے کا تو کھاتے رہو، میں اللہ کی بندگی نہیں چھوڑ سکتا. آگے سورۃ النصر ہے. سبحان اللہ، اس کو سورۃ التوضیح بھی کہتے ہیں. توضیح کا مطلب الوداعی سورت. اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ دین کے اندر فوجوں کی فوجیں دین کے اندر آ رہے ہیں. ابھی ہے تو خوشی کی بات. اللہ، عرب میں اسلام کا غلبہ ہو گیا، اللہ کی مدد کے نتیجے میں فتح مکمل ہو گئی. صحابہ سمجھ گئے کہ مشن مکمل ہو گیا. اللہ اکبر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے. یہ جب صورت دانائے راز نبوت تھے نا، رونے لگ گئے. پھر اس میں فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کیا کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سورۃ اللہب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لہب، ابو لہب، اور وہ اس کی بیوی ام جمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کرتے تھے. ان کے برے انجام کی پیشگوئی کی گئی ہے کہ نجات کا، اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ نجات کا دار و مدار نسب پر نہیں ہے، چاہے سگا چاچا ہو، وہ اس لیے نبی کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے بچ نہیں سکتا. اللہ، کافر چچا اور چچی کی جہنم میں کی خبر دی گئی اس میں، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ رشتہ داری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ، کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں یہ شریک نہیں ہوا، لیکن شکست کی خبر سن کر چند دن بیمار رہ کے ویسے ہی مر گیا. اب اندازہ کریں کہ یہ مکی صورت ہے، اور مکے میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو ابو لہب ہے نا یہ کافر ہے، اور یہ مرے گا، کافر مرے گا، اور اس کے لیے جہنم ہے. قرآن کا اعجاز دیکھیے. وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مسلمان ہو سکتا تھا، یعنی وہ دشمن تھا نا، تو وہ کہتا کہ میں قرآن کو جھوٹا ثابت کرتا ہوں تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں. یہ چیلنج تھا، لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی. اور قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کے بعد وہ کتنے سال زندہ رہا ہے اور قرآن کی مخالفت میں بھی مسلمان نہیں ہو سکا.
کہ وہ چاہتا تو قرآن کی مخالفت میں مسلمان ہو جائے، تو اس کو یہ توفیق ملی قرآن کی حقانیت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا. سبحان اللہ. آگے سورہ اخلاص ہے. 5 صفات سے توحید ذات کی وضاحت کی گئی ہے. کافروں نے پوچھا تھا اپنے اللہ کا تعارف کرواؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سوال پر اللہ کا تعارف کروایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قل هو اللہ احد، آپ ان کو تعارف کروائیں. سبحان اللہ. 5 باتیں، 2 مثبت، الاحد الصمد، اور 3 منفی، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 5 باتوں میں تعارف کروا دیا کہ وہ اللہ جو ایک اکیلا ہے، الصمد، ہر چیز سے بے نیاز، کسی چیز سے اس کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ ہی نہیں، اس کی احتیاج کے اعتبار سے کسی چیز کا کوئی واسطہ نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی اولاد جنی ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا، یعنی اوپر بھی لڑی کوئی نہیں، نیچے بھی لڑی کوئی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، برابر پہ بھی کوئی نہیں. بس اکیلا. بھئی یہ تعارف ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور ایک صحابی پڑھتے تھے، کمانڈر، وہ گئے مہم پہ، جماعت کرواتے تھے نا، تو جو بھی سورت پڑھتے، کوئی سورت پڑھتے، آخر پہ قل واللہ احد ضرور پڑھتے. تو جب واپس آئے تو لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ ہر سورت کے ساتھ قل واللہ ضرور پڑھتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، پوچھا کیوں پڑھتے؟ اللہ. کہتے جی مجھے اس سے محبت ہے، اس سورت سے محبت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور یہ محبت اس کو جنت میں لے جائے. آخری 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورہ ناس. ایک تو ان تینوں صورتوں کے بارے میں یہ سمجھ لیں، حدیث میں آتا ہے یہ سورہ پہلی سورہ اخلاص بھی، سورہ فلق بھی اور سورہ ناس، ان تینوں صورتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ ان تینوں کی بڑی فضیلت ہے. جو شخص ان کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھے گا، یہ صورتیں ان کو کافی ہو جائیں، کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں. سبحان اللہ. اچھا، یہ دونوں صورتیں جو ہیں سورہ فلق اور ناس، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. دنیا میں اتنی چیزیں ہیں جن سے انسان کو نا ڈر لگتا ہے، علاج سمجھ نہیں آتا. یعنی کتنی چیزیں ہیں جو بندہ کہتا ہے یار اس سے بھی بندہ بچ جائے، اس سے بھی بچ جائے. ویسے تو اللہ کریم نے اس میں 4 چیزوں کا ذکر کیا: مخلوق کا شر، رات کا شر، جادو کا شر اور حسد کا شر. 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے. یہ پناہ مانگو. قل اعوذ برب الفلق، یہ کہو کہ میں مخلوق کے رب، جو صبح والا رب ہے، اس کے نام سے کے ساتھ اس کی پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے، جادو کے شر سے، رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور حسد کے شر سے. 4 چیزوں کے شر سے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. لیکن اس میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جن سے انسان کو خوف آتا ہے، انسان کو حل نظر نہیں آتا. یا یوں کہہ لیجئے کہ بعض تکالیف اور نقصانات ایسے ہیں جس کا ازالہ یا حل انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یا دنیاوی اسباب سے ممکن نہیں ہوتا، انسان اس کو اپنے بس سے باہر سمجھتا ہے. تو یہ صورت جو ہے برتر ہستی کی کو مدد کے لیے پکارتی ہے. تو جب انسان اس کے ذریعے سے مدد کے لیے پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کا حل بھی کر دیتا ہے، ازالہ بھی کر دیتا ہے، اس کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور ہر چیز کا جس سے انسان کو خوف آ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برائی سے اس کو بچا دیتا ہے. جو اگلی صورت ہے نا سورہ ناس، اس میں اور اس میں فرق سمجھ لیجیے. اس میں دنیا میں جن چیزوں سے انسان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے یہ اس کے لیے حفاظت ہے. اور جو آخری صورت ہے سورہ ناس، وہ شیطان جو رکاوٹ بنتا ہے اللہ اور بندے کے تعلق کے درمیان میں، اس شیطان سے یا جتنی بھی شیطانی قوتیں ہیں، نظر آنے والی ہوں یا نہ نظر آنے والی ہوں، جتنی شیطانی قوتیں ہیں ان شیطانی قوتوں سے انسان کی حفاظت کا بندوبست ہوتا ہے آخری صورت. لہذا یہ تینوں صورتیں جو ہیں یہ انسان کو فائدہ دیتی ہیں اس اعتبار سے بھی
کہ یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دم بھی کیا کرتے تھے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چیزیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، جب سے یہ دونوں صورتیں معوذتین نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتے تھے اور پڑھ کے دم کر لیتے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو آپ سے پڑھا نہیں جاتا تو میں پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتی تھی، لیکن آپ کے جسم مبارک پر ہاتھ پھیرنے کے لیے میں آپ ہی کا ہاتھ پھیرتی تھی، کیونکہ وہ ہاتھ مبارک ہاتھ تھا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص بھی پڑھ کے تو ہاتھ پھیرے تو انشاءاللہ یہ دم ہے، بہت بڑا رقیہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اور یہ جو آخری صورت میں یہ بھی فرمایا کہ من الجنت والناس، جو شیطان ہے نا، ہر طرح کے شیطان سے اللہ تعالیٰ پناہ دیتا ہے، جنوں والے شیطان سے بھی پناہ دیتا ہے، شیطانوں والے انسان سے بھی پناہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شیطان جو ہے یہ سب بڑا انسان کو ہر اعتبار سے پریشان کرتا ہے، اور ایک شیطان تو وہ ہے جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کو ہمیشہ پریشان کرتا رہتا ہے۔ جب انسان یہ معوذتین پڑھتا ہے تو پھر ان شیطانوں کے بھی شر سے بچ جاتا ہے۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔